آپ سرچ کریں کہ ڈزنی کا ایجنڈا کیا ہے، اور یہ بچے ہمارے ڈزنی دیکھ رہے ہیں اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ عورت سے خطاب کر کے اللہ کے رسول نے کہا یہ سارے جو مہاجرین صحابہ تھے اکثر مشرک تھے، کہ آج مجھے ندامت ہو اور میں توبہ کروں اور وہ معاف نہ ہو، وہ کون سا ایسا گناہ ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ یہ بھی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ اللہ رحم کرے، آج کل کی ہماری بچیوں کو پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے۔ مرد نے تو کام کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کام کرنا ہے، اور الرجال قوامون علی النساء، وہ ذمہ دار ہیں اپنی عورتوں کے اور اپنی بیوی بچوں کے۔ ان کو تو کمانا ہے، وہ تو سارا دن کمائیں گے، سارا دن بچے گھر میں ہوں گے۔ مائیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو کی تربیت نہیں کرتی ہیں، مائیں سوشل میڈیا پہ سارا دن بیٹھی رہتی ہیں جو گھر میں رہتی ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے ماؤں کا جو کہ وہ بھی پیسے کمانے میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے امانت دی ہے بچوں کی صورت میں، اس امانت کو کون پورا کرے گا؟ پھر کارٹونز تربیت کریں گے ہمارے بچوں کی؟ کبھی آپ جا کے سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں کہ ڈزنی کا ایجنڈا کیا ہے، بس ایک سرچ کریں، میں کچھ بھی نہیں کہتا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈزنی کا ایجنڈا کیا ہے۔ اوپن ایجنڈا، نو ہڈن ایجنڈا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا میں شامل ہے کہ ہم ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کریں، ہم ٹرانسجینڈرزم کو پروموٹ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہر کارٹون کیریکٹر میں، ہماری ہر مووی کے اندر کم از کم ایک ہومو سیکشول اور ایک ٹرانسجینڈر کیریکٹر ہونا ہی ہونا، تاکہ ہم ان کے رائٹس کو ڈیفینڈ کریں۔ اور یہ بچے ہمارے ڈزنی دیکھ رہے ہیں اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ گیمز، آن لائن گیمنگ خاص طور پہ آپ جا کے دیکھیے کہ ان گیمز کی وجہ سے کتنی ایڈکٹیو ہے یہ گیمز، اور بچوں کی مینٹل حالت کیا ہو رہی ہے ان گیمز کو کھیلنے کی وجہ سے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنے نائیو ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ان گیمز کے بچوں کے دماغ کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ اس وقت اتنے نوجوان بچے خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا۔ آپ اس کو بھی سرچ کر لیں خود ہی سے تھوڑا سا، اور پوچھیں کہ کوئی رپورٹ مجھے بتاؤ کہ پچھلے 5 سالوں میں 13 سال سے لے کر 18 سال کے نوجوان بچوں میں کتنوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ آپ کو ڈیٹا بتائیں گے جو ریکارڈ کا ڈیٹا ہے، باقی جنہوں نے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنے وہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز میں جا رہے ہیں بچے، ڈپریشن کا شکار ہونے۔ ڈپریشن، نوجوان بچے، اس کے پیچھے آپ کریں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کارٹونز ہیں، اس کے پیچھے سوشل میڈیا ہے، اس کے پیچھے گیمنگز ہیں، اس کے پیچھے اسکرین ٹائم ہے۔ یہ جو ریز نکل رہی ہیں اس کے اندر سے، وہ بچوں کے دماغ پہ اثر انداز کر رہی ہیں، اور ماں باپ نے بچوں کو گیجٹس کے حوالے کیا ہوا ہے، اور خود بھی سوشل میڈیا بیٹھے یا پیسے کما رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، یہ بچے امانت ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحیح بخاری کی حدیث، صحیح البخاری کی، خاص طور پہ عورت سے خطاب کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ والمرأۃ مسئولۃ، کہ عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر کی، شوہر کے گھر کی اور بچوں کی۔ اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اے عورت تم نے اپنی گھر کی ذمہ داریاں پوری کی کہ نہیں کی؟ صحیح حدیث ہے۔ اس ضمن میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، تم سے ہر ایک سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا ہو گیا ہم کو؟ ایسے تھے مسلمان، ویئر آر وی ہیڈنگ آئی ڈونٹ نو۔ تو دل پہ محنت کریں، دل صاف کریں، اچھے انسان بنیں، اپنے بچوں کو بھی اچھا انسان بنائیں۔ اس کو قلب سلیم بھی کہتے ہیں اور اس کو نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں، ڈیپینڈز ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ۔ دل صاف ہو جائے، سلامتی والا دل۔ کیا بشارت ہے سلامتی والے دل کی بھائیو؟ حافظ صاحب، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا، قرآن ہے، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، سوائے جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے گا، صاف دل، حسد، کینہ، تکبر، بغض، نفرت، دنیا کی بیجا محبت وغیرہ وغیرہ سے پاک دل۔ اور اسی کو نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سورۃ الفجر جہاں اللہ نے اتنے ڈرایا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنے آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، لیکن جو بھیجیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہوگا، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ آئے گا اور اسے کہے گا کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس آ جاؤ، چلو وقت بہت تم نے محنت کی، تھک گئے ہو گئے، چلو تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے۔ کس حال میں؟ راضیتاً مرضیتاً، کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی۔ اللہ اکبر۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرمائیں گے، فرشتہ کہے گا آ کے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ، کچھ میرے بندے ہیں، تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور تم سب کو میں اپنی جنت میں داخل کر دوں گا۔
میری جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ہے قرآن میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص رحمان کی یاد سے اندھا بن جائے، اللہ فرماتے ہیں میں اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی بات نہیں مانتا کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن آتا ہے میں اس کو شیطان اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب اس کو نیکی کی توفیق ملتی ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کچھ لوگوں کے بارے میں، یار یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو موت یاد نہیں ہے، قیامت یاد نہیں ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے اتنی بغاوت کی ہوتی ہے اللہ سے کہ وہ ان کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے اور وہ اب ان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، مشکل یہ ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک راستے میں ہیں۔ اس سے زیادہ بڑھ کے خطرناک چیز نہیں ہو سکتی، میں غلط کام کر رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں میں تو سب ٹھیک چل رہا ہے، یار نمازیں نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ میرے دل میں تو مخلوق کا بڑی فکر ہے یار۔ اس کو ہوتا ہے کہ میرے سے زیادہ نیک کوئی نہیں۔ لوگ نا کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی، جھوٹ، یو نیم اٹ، اور ان کو شیطان کہتا ہے شاباش تم نا لوگوں کو خوش کر رہے ہو، ماشاءاللہ تم سے زیادہ تو کوئی جنت الفردوس میں جا نہیں سکتا۔ کیسے بھٹکاتا ہے شیطان۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب ایسا شخص میرے پاس آئے گا، اللہ فرماتے ہیں قال یا لیتا، وہ کہے گا کاش، بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، وہ اپنے شیطان جو ساتھی بنا ہوتا ہے اسے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تم بہت برے ساتھی تھے، تم نے مجھے تباہ کر دیا آج۔ لیکن شروع کہاں سے ہوئی بات کہ نہ کوئی فکر، نہ کوئی درد، نہ کوئی استغفار، نہ کوئی توبہ، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزاری۔ اور آخری چیز سورۃ النبأ آیت 30ویں جز کی پہلی سورت، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن ساری روحیں اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے رحمان نے اجازت دی ہوگی، اور وہ بھی ٹھیک بات ہی کہے گا، عذر نہیں پیش کر سکتے۔ آج تو کوئی لیٹ آئے نا تو کہ لیٹ کیوں آئے، ٹریفک بہت تھی، یہ نہیں کہیں گے کہ میں ابھی نکلا ہی، اگر 6 بجے کا ٹائم تھا میں تو 5:45 نکلا تھا، رہتا میں 45 منٹ دور ہوں، جھوٹ نہیں کہے گا، ٹریفک تھی، لیکن عذر کیا پیش کریں گے کہ ٹریفک بہت تھی، جبکہ نکلا ہی 15 منٹ پہلے ہے، رہتا وہ 40 منٹ دور ہے۔ سچ کیا ہوتا ہے، غلطی ہو گئی، مجھے جلدی نکلنا چاہیے تھا، میری سے غلطی ہے، آئی ایم سوری۔ یہ ہوتا نا اچھا انسان، بلا وجہ کے عذر نہ پیش کرے۔ اللہ فرما رہے اس دن کوئی عذر نہیں پیش کرے گا، اللہ کہیں گے تو بولو، جس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے بولو وہ بولے گا، اور وہ کوئی عذر نہیں دے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا اور ایسا کیا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، یعنی آنا ہی ہے، ایسا ہونا ہی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ فرما رہے انا انذرناکم عذابا قریبا، بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو بہت قریب ہے، آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، ذرہ برابر چیز بھی دیکھے گا۔ دلیل قرآن سے دیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، ذرہ برابر خیر دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر شر دیکھے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا کسی سے بچہ پھر رہا ہے، بچہ گھومتا پھرتا ہے، آپ نے اسمائل کر دی کہ بچہ خوش ہو جائے گا، اس سے کیا کوئی بڑا کوئی کمال سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کمال، کیونکہ بچوں کو لفٹ کرانا تو ہم بڑے مردوں کو چھوٹا سا، میں بڑا، میں کیوں لفٹ کراؤں؟ میرے بھائیو سنت ہے بچوں سے پیار کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان سے مسکرانا، ان کے ساتھ ان کے لیول پہ آ کے ان سے بات کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ایک شخص نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بچوں سے پیار کر رہے ہیں، سیدنا حسن حسین سے۔ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، کس کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے، میں نے تو کبھی نہیں ان کو کس کیا۔ اللہ کے رسول اتنے ناراض ہوئے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہمارا ہی نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا۔ مسکرا دیا بچے کو دیکھ کے۔ اللہ فرما رہے دیکھو گے، تم نے خیر کی تھی نا، دیکھو گے میں دکھاؤں گا، تم نے یہ خیر کی، تم نے یہ خیر کی، تم نے یہ خیر کی، تم نے چھوٹی سے چھوٹی خیر، ذرہ برابر خیر،
اور اللہ فرماتے ہیں جو ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دکھاؤں گا تم کو، تم اس کو بھی دیکھو. مذاق میں جھوٹ بول دیا نا. I was just kidding. But you were not kidding, you were lying, my friend. مذاق کر رہا تھا، مذاق نہیں کرتے، آپ جھوٹ بول رہے تھے. ایسے لوگ بچوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں دکھاؤں گا یہ سارے شر تم کو. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان نے کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور جس نے انکار کیا ہوگا نا، جو حق پہنچ گیا پھر بھی انکار کیا، وہ کہے گا یا لیتنی، کاش کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. تفسیر میں لکھا ہے کہ جب سارے مخلوق کو اٹھایا جائے گا اور جس مخلوق نے جس مخلوق سے بھی ظلم کیا اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، کیونکہ یہ تو بدلے کا دن ہے، یوم الدین ہے، جزا کا اور سزا کا دن ہے. تو ایک بکری جس کے سینگ تھے اور جس بکری کے سینگ نہیں تھے، اور اس سینگ والی بکری نے اس بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا، یہ تو بدلہ ہی نہیں لے سکتی تھی دنیا میں، اس کے سینگ تھے ہی نہیں. تو اس دن اس کو سینگ دیے جائیں گے، تم بدلہ لو، سب کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر ساری مخلوق کو مٹی بنا دیا جائے گا. جنت جہنم صرف انسان اور جنات کے لیے. تو یہ جب شخص دیکھے گا نا، او یہ تو میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا. لیکن مٹی نہیں ہوگا اس دن. اس دن دو ہی جگہ میرے بھائیو، یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو عقل مند کون ہے کہ جتنے بھی اس دن یا لیتنی، کاش یہ ہو جائے، کاش آج وہ ہو جائے. تو عقل مند وہ ہے جو کہ اس دنیا میں اپنے محاسبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے آج اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اس راستے پہ چلائے جو کہ رسول کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ. یہ عقل مند ہے کہ نہیں؟ آج جتنے بھی گناہ کیے ہیں انسان آج کہے نا، کاش میں نے نہ کیے ہوتے، کاش میں نے چوری نہ کی ہوتی، زنا نہ کیا ہوتا، شراب نہ پی ہوتی، ڈاکہ نہ مارا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو اس کاش کا آج فائدہ ہے کہ نہیں؟ آج ہے، کیونکہ یہ کاش ندامت کی کاش ہے نا. کاش، وش، یا لیتنی، یا لیتنا، یہ ندامت کی کاش ہے. لیکن دنیا میں اس کاش کا فائدہ ہے، کیونکہ اس ندامت کی وجہ سے آج اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تو توبہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کیا کیا ہو تو توبہ نہیں ہو سکتی. شرک کیا ہو توبہ کر لے معاف نہیں ہوگا؟ نہیں یار، یہ سارے جو مہاجرین صحابہ تھے اکثر مشرک تھے، سب نے اکثر شرک کر رہے تھے نا. کوئی کسی بت کی پوجا، کوئی کسی بت کی پوجا. کچھ حنیف تھے جنہوں نے بتوں، لیکن وہ تو صحابہ بن گئے یار. کسی نے حرام کھایا ہو وہ بھی معاف ہو جائے گا، کسی کا حق مارا ہو اس سے جا کے معافی مانگ لو. میں یہ تو کہہ نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے ندامت ہو جائے. کوئی میں نے ایسا کون سا وہ ایسا گناہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آج مجھے ندامت ہو اور میں توبہ کروں اور وہ معاف نہ ہو، وہ کون سا ایسا گناہ ہے؟ یہ میرا سوال ہے. کچھ بھی نہیں ہے.